من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس کو ابھی تک ہمارے چھوٹوں پہ شفقت کرنا نہیں آئی اور ہمارے بڑے اور بزرگوں کی عزت و توقیر کرنا نہیں آئی، اس انسان کا بھی ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اگر وہ انسان مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری بجا لانے والا ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر بڑھتی جاتی ہے، اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، اس کی توقیر اللہ رب العالمین اس کی شان و شوکت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ دنیا والوں جیسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ بزرگ ہو گیا ہے، یہ بابا بن گیا ہے، اب یہ کھانسی کرنا شروع کر رہا ہے، اس کو جدا کر دو، اس کے برتن بھی الگ کر دو، اس کی ہر چیز الگ کر دو۔ یہ تو دنیا والوں کا معاملہ ہے۔ انسان جس قدر بزرگ اور اس کی داڑھی سفید ہونا شروع ہوتی ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کی قدر اتنی ہی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ لاج رکھتے ہیں ان سفید داڑھیوں والوں کی، ان سفید بالوں والوں کی، کہ اگر یہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنی پوری توانائی لگا کے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اللہ ان کے ہاتھ اٹھائے ہوئے کو اور ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ لیس منا، اگر اپنے بڑوں کی عزت کرنا ابھی تک نہیں آئی، ابھی تک ان کا احترام نہیں آیا، ابھی تک ان کی توقیر اگر نوجوان نسل نے اور ان بچوں نے نہیں سیکھی، دنیا کا انہوں نے جو کچھ بھی سیکھ لیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان میں عزت نہیں ہے، جب بڑوں کا ادب اس میں نہیں آتا، جب اس میں بڑوں کا احترام نہیں ہے، تو ساری کائنات کی ڈگریاں ایک طرف ہو جائیں، اگر اس میں ادب و احترام نہیں ہے تو اسے خواب بھی حاصل ابھی تک نہیں ہوا۔ ہمارے مفسرین و محدثین 6 ماہ 8 مہینے ادب و آداب سیکھنے پہ لگاتے تھے اور 3-4 مہینے صرف تعلیم و تعلم پہ لگاتے تھے۔ جس بندے کے اندر ادب آ گیا، احترام آ گیا، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، اللہ اسے نالج بھی عطا کرے گا، اللہ اسے تعلیم سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر، میرے تجربے کے اندر ہیں، جو بہت ذہین تھے، جو بہت فطین تھے، جن کے پاس بڑی صلاحیتیں تھی، لیکن ان میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ اپنے معلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے، ان میں بڑوں کا احترام نہیں تھا۔ آج اس دنیا کی دھرتی اور اسی سرزمین کے اوپر آج میں ان کو ذلیل ہوتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی نگاہوں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑوں کی توقیر نہیں کی۔ اور یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں جس کا جواب کھجور اور اس کے درخت کے متعلق تھا۔ عبداللہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، عبداللہ کو پتا تھا، اس کے باوجود بھی خاموش ہو گئے۔ پیغمبر نے جب خود اس سوال کا جواب دیا، عبداللہ چپکے سے، جو ان کے ساتھ ان کے بابا بیٹھے ہوئے تھے، ابو جان مجھے اس سوال کے جواب کا پتا تھا، بیٹا بتایا کیوں نہیں؟ اگر آج تم اس سوال کا جواب دیتے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کا بہت بڑا مجمع ہے، آج تیرا بھی سر بلند ہوتا، تیرے باپ کا سر بھی بلند ہوتا۔ ابا جان آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں بچہ ہوں اور اس موقع پر بہت بڑی شخصیات موجود ہیں، ابو بکر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور بہت کبار صحابہ بھی ہیں، میں اس وجہ سے اپنی زبان سے گویا نہیں ہوا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ اور آج بچے بڑوں کے سامنے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ انہیں وہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کی سن لیں، بعد میں اپنی سنا لیں، اور پھر بعد میں بھی ان بیچاروں کو موقع نہیں ملتا۔ لیس منا، جسے اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنا نہ آئی اور اپنے بڑوں کی توقیر کرنا نہ آئی، اسے کچھ بھی نہیں آیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس سیدنا حسن ہے، آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ آپ کے پاس آپ کے صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہیں، اللہ کے رسول آپ اپنے اس نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں، کیوں؟
میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اگر آپ کے دل سے اللہ نے بچوں کی محبت چھین لی ہے تو ہمارے دلوں سے نہیں چھینی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت، پیار اور مودت والا رشتہ قائم رکھیں گے۔